تیرا شکر کرتا ہوں خداوند ان تمام عزیزوں کے لیے جن کے ساتھ مل کر آج ہم تیرے کلام کو کھولتے ہیں. تم سب کو خداوند حکمت و تنائی کی روح سے بھر تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو اچھی طرح سمجھ سکیں. ان جیسس نے بھی پرے آمین. آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے زبور 4. یہ زبور 3 کی ہی کنٹینیوشن ہے. اس کو اگر ہم آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو کیا تھا زبور اس کا ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی، کس دوران اور کس وجہ سے وہ سارا یہ زبور لکھا گیا. اور جب داؤد یہ زبور لکھتا ہے یا اس کو اس نے گایا تو اس کے دل میں اور اس کی زندگی میں کیا حالات چل رہے تھے. تو اسی کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 4 میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی کا ٹائٹل دیا گیا تھا کہ مدد کے لیے صبح کی دعا. تو یہ ہے مدد کے لیے شام کی دعا. میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور. تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور یعنی کہ یہ سٹرنگ والے میوزک کے ساتھ گایا جانے والا زبور. تو اس میں بھی 8 ہی آیات ہیں اور پہلی آیت میں اس کو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلین کیا ہے. ایک طرح سے یہ ایک آدمی کے دن کی مصروفیت کہہ سکتے ہیں. ہاؤ a righteous man spend his day, how he began his day and how he spend his day and how he end his day. اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ صبح ایک دم وہ اٹھتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے کہ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خدا. جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے. یہ اس طرح لگتا ہے جیسے اگر ہم اس کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک شخص اپنی دعا زبردستی جیسے کہتا ہے کہ میں پکاروں تو نے جواب دینا. ایک کانفیڈنس اس میں نظر آتا ہے کہ ہاؤ کین آئی ون پرے کہ جب میں پکاروں تو نے جواب دینا. نیو کنگ جیمز میں وہ کہتا ہے ہیئر می وین آئی کال او گاڈ آف مائی رائچسنس. اس میں جو ورڈ ہے نا صداقت کے خدا، کہتے ہیں کہ اور کہیں پہ اس طرح کا کسی نے ذکر نہیں کیا جس طرح داؤد کہتا ہے جو میری رائچسنس ہے، جو میری راست بازی ہے، یہ صداقت ہے، سچائی ہے. یو آر دا گاڈ آف مائی رائچسنس. سب سے پہلے اس کے خدا کے پاس جانے کا اس کا دیکھو وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میرے اندر کوئی راست بازی ہے یا میری کوئی خوبی ایسی ہے کہ میری جو راست بازی ہے یا مجھ میں جو بھی کچھ ہے اٹس بیکاز آف یو، کہ تو نے مجھے چنا ہے اور جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خدا. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم نے ایک سٹوری اس کے حوالے سے ابیسلوم کے بارے میں سارا ذکر کیا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم سوچیں کہ ابیسلوم کیوں اپنے باپ کا دشمن ہو گیا، کیوں تھا، اگر آپ سے میں پوچھوں تو اس نے سلیمان کو کہا تھا کہ میں اس کو بادشاہ کروں گا، یا ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال ہے کہ شاید وہ کہہ رہا تھا کہ میرے باپ نے بدلہ نہیں لیا میرا. ایکچولی 2 سال تک وہ ویٹ کرتا رہا. اس نے 2 سال تک اس کو امنون کو کچھ بھی نہیں کہا. 2 سال تک اس کا مطلب تھا کہ بادشاہ میرا باپ، تو اس کی وہ ایکشن لے، اور اس نے ایکشن نہیں لیا. اس کی حالانکہ اس کی تینوں بچے اس کے اپنے تھے، تینوں ہی بچے اپنے تھے. تو یہ تھی کہ جس نے، اور دوسری یہ بات تھی کہ بیچ میں کچھ لوگ اپنا گرج نکالنے کے لیے جیسے کہ اخیتوفیل کے بارے میں وہ ساتھ مل گئے، اس کو مشورے غلط دینے ابھارتے رہے، تو اس کے دل میں وہ پلتا رہا، مطلب کہ نا غصہ. اور وہ ایک دن ایسا، اس لیے کہتے ہیں کہ
آگے جا کے ہم پڑھیں گے غصہ تو کرو لیکن گناہ. تو وہ غصہ پلتا رہا, اس کا کوئی متبادل نہیں اس کو ملا, حالانکہ اس نے اس کا خود بدلہ بھی لے لیا, لیکن سٹل وہ باپ سے پھر وہ عادت ہوگی نا اس چیز کی. بل کے ہو گیا نا اس سے. اچھا, اب داؤد نے کیوں نہ اس کا ایکشن لیا؟ اب یہ بات ہے کہ یہ ہوا بھی تھا تو داؤد نے کیوں ایکشن نہ لیا؟ ابیسلوم نے تو اس لیے باپ کا دشمن ہو گیا, یہ بالکل کریکٹ ہے. تو اب داؤد جو تھا وہ کیوں اس نے اس چیز کا ایکشن نہیں لیا؟ یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امنون کھلا پھر رہا تھا, 2 سال بعد اس نے بھائیوں کی اپنی پارٹی کی اور اس میں بلا کر دھوکے سے اس کو ڈرنک کر کے تو مروا دیا, تو داؤد نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ داؤد کو ایکشن تو لینا چاہیے تھا نا. کیونکہ وہ بھی اس کا بیٹا تھا, وہ بھی اس کا. ہاں بیٹا تو تھا, لیکن یہ بادشاہ کچھ بھی ہو, جب داؤد نے گناہ کیا تو ناتن نے آ کے تو بادشاہ پاوے تو خود بھی. یہ تو نہیں سوچا کہ خدا نے مجھے یہ سزا دی جو میں نے کیا. ہاں لیکن وہ تو ایک خدا کی طرف سے ہے, لیکن ایک بادشاہ کا جو اپنا سسٹم ہے, اپنے جسٹس ہے, اس کو کیری آن رکھنا تھا. اس کو تو بادشاہ خود مجرم تھا. بادشاہ کو پتا چل گیا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ اب اس کو سزا دے تو وہ خود بھی گلٹی تھا, کیونکہ اس کے گلٹ کی وجہ سے آپ نے جب پہلے بات کی تھی یہ سارا, تو اب وہ سارا گلٹ اس کا اپنا ہی تھا, کیونکہ ناتن نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ. اور اس سے ایک سبق میں نے سیکھا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گلٹ یا کوئی ایسی بات چل رہی ہے تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ہولڈ, یعنی کہ اتھارٹی اور ججمنٹ اور لائک دس, کہ ہم اس طرح وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتے. توبہ اقرار بہت ضروری ہے. سزا اور معافی جو ہے بے شک ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں یہ وجہ تھی. تو معافی بھی مانگی تھی, خدا نے معاف بھی کیا تھا. داؤد نے معافی مانگی, لیکن خدا نے اس کو کہا تھا کہ تیری جان بخشی کی ہے, تیرے خاندان سے تلوار. یعنی کہ وہ اس کی جان کے خدا کا مطلب تھا کہ تو بادشاہ بن کے تو اسی وقت اس کو مر بھی سکتا تھا. خدا کہتا ہے چلو اس نے یہ قتل کیا تو قتل کی سزا موت ہے, تو اس کو, لیکن وہ تیری جان بخشی, لیکن یہ شر تیرے گھر سے نہیں ہٹے گا. تو یہ اس کے پیچھے یہ ساری بات تھی. تو لیکن اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک اگر حوالہ دیکھیں آگے پیچھے 2 سیموئل میں جو چیز داؤد میں آپ بار بار دیکھیں گے آگے بھی جا کے 2 سیموئل اس کا, جس میں اس نے 15 نکالے گا. 2 سیموئل چیپٹر 15 ورس 25 and 26. تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خداوند کا صندوق شہر کو واپس لے جا. ٹھیک ہے, بس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو پھر مجھے پھر دکھائے گا. پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں تو دیکھ میں حاضر ہوں, جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے. یہ دونوں آیتوں میں اب ایک چیز دیکھیں کہ اس نے توبہ کی, اقرار بھی کیا, تو یہ نہیں کہا کہ بس تم معاف ہی کر دیں. ورس 26 نے کہا کہ اگر خوش نہیں تو جو دا دل کرتا ہے میرے تک کرے. یعنی کہ سرنڈر اس طرح عام طور پہ میں یا آپ میں سے کوئی اس کی جگہ ہو, گناہ اقرار بھی کرے تو ہم کہیں معاف کرتے بس خدا. لیکن داؤد بار بار, آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ارونا یبوسی کے کھیت میں تھا تو انہوں نے کہا کہ ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے, غلطی تو میں نے کی ہے تو مجھے سٹرک کر. ایون جب ابیسلوم کے لیے ماتم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیری بدلے میں مر جاتا. تو یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات ہے, وہ صرف اپنا اقرار نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ پر اگر وہ یوں فرمائے خداوند کہ میں تجھ سے خوش نہیں تو دیکھ میں حاضر ہوں, جو کچھ اس کو معلوم ہو میرے ساتھ کرے. بڑی یہ دلیری کی اور بڑی
वफादारी की बात है कि उसने खुदा के आगे उसने तख्त व ताज, उसने कहा, उसको बस समझ लग गई कि जो मेरा बेटा मेरे खिलाफ है, मेरे घर में जो हो रहा है, तख्त मुझसे छीना जा रहा है, मैं दर बदर हो गया हूँ, मैं जंगलों में छुपता फिर रहा हूँ, तो दैट इज फ्रॉम गॉड। तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दी, खुदा जो तेरा चलता था मेरे साथ कर, यानी कि तूने मुझे मार देना है, तू मुझे मार दे, तूने मुझे तकलीफ में रखना है, तुझे मुझे। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि खुदावन पर उसका भरोसा। बेशक उसने गुनाह कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो, मैं आगे जाके पढ़ता हूँ तो बार बार उसके रोने का, बार बार उसके, आप देखें एंड तक ज्यादातर ज़बूर में दाऊद रोता ही रहा है। एक जगह पे आगे वो लिखता है कि मेरा बिस्तर रात आंसुओं में तैरता है। लिटरली असल में वो कह रहे हैं, यानी कि उसकी जिंदगी में इतने आंसू और दुख थे उसने, तो हालांकि वो इसको पैराफ्रेज कर रहा है, लेकिन यानी कि उसके दुख बढ़ते ही गए, वो रोता ही रहा। और इसके बावजूद उसका ट्रस्ट जो है ना, और ये था उसका सौरो, गॉडली सौरो। लिखा है, आज वापस, जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। वर्स इसी में अगला हिस्से में लिखा है, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। अब वो पिछले उस वाक्य को याद कर रहा है, तंगी में। अब तंगी का है कि जैसे स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, जहाँ पे तंग हो तो आमतौर पे कहते हैं जी हथ तंग है जी साडा, ये तंग जहाँ पे आप आज़ादी नहीं, फ्रीडम नहीं, इसको ले ले। तंगी में होता है कि बिल्कुल जैसे दबाया गया। वो कहते हैं जब मैं इस हालत में था कि सब तरफ से मेरे दुश्मन मुझे घेर के तंग दायरा भी कर दिया, तो उस वक्त में भी तूने मुझे क्या किया, मुझे कुशाद भी बख्शी। इसमें एक और बड़ी बात कह रहा है कि जब मैं, तंगी का मतलब है दुख तकलीफ की वो बात कर रहा है, जब वो छुपता फिरता है गारों में और उसके ऊपर सारा गम है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने क्या सीखा है कि जब मैं दुखों में, तकलीफों में, तंगी में था, उसमें भी मैंने ये सीखा कि उससे जब तूने निकाला मुझे, तो मेरा जो हदूदरबा टेरिटरी बढ़ा दी तूने। मैं इसका एक और मतलब भी समझ रहा हूँ कि बेशक वो तंगी में था, लेकिन वो उसके अंदर जॉय थी। बिल्कुल, तो वो तंगी के अंदर भी उस कुशादगी को महसूस कर रहा था, बेशक मुश्किल में था। तंगी के बाद नहीं, तंगी के बाद उसने उससे क्या रिजल्ट निकाला। मुझे जो चीज अट्रैक्ट कर रही है ना, तंगी में, हाँ जी, तंगी से नहीं, हाँ जी, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी। उसमें से जैसे कहते हैं ना कि ये जिसमें लगे तो हर तरह के हालात में से भलाई पैदा करने पे कादर है। तो उस मुश्किल में से मैंने ये सीखा कि मैंने और ज्यादा, मेरा फेथ जो है तुझ में बढ़ा, स्ट्रांग हुआ मुझ पर। अब वो आगे कह रहे कि मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। अब ये तो उसकी दुआ है, अब वो दूसरों के साथ मुखातब है। आगे लिखा है, ए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई होगी, तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे, झूठ के दर पे रहोगे। अब ये थी, ए बनी आदम कब तक, आपको याद होगा, ये है उसकी अपनी जो इज्जत है वो दाव पे लगी है। उसकी जो बनी हुई इज्जत थी, उसकी रेपुटेशन थी, वो थी कि अब उसको लोग, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर किंग था इसराइल का, और उसकी अच्छाइयाँ और उसकी गुडनेस, और इवन पर्सनली तौर पे भी और स्पिरिचुअली तौर पे भी वो एक शानदार बादशाह था। लेकिन इस एक वजह से तो उसके खिलाफ प्रोपोगंडा, आपको याद होगा कि किस तरह उसने, यानी कि ये छोटी सी बात नहीं, लिखा नहीं, हमने पढ़ा था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि सारे इसराइल को उसके खिलाफ कर देना। यानी कि ऐसे अच्छे बादशाह को, जिसके बारे में जब उसने जंग जीती तो जाति जूलियत को मार के आया, तो सब लोग गाते थे कि सौल ने तो हजारों को, तो इसने लाखों को फतह, यानी कि ये इस तरह का था। और मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा प्रोपोगंडा था कि वाकई उनके दिलों को उसने जीत लिया। लिखा है ना कि उन्होंने इसराइल के, उसके बेटे ने दिल जीत ली। 4 साल तक वो गेट पर जाकर लोगों को कहता, जाहिर है कि उसके बारे में गलत बातें करता था। हमें तो 2 वर्सेस में बताया ना, तो कहता काश मैं मेरा बाप तो कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारे लिए,
تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں، اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں کہ وہ غلط ہو گیا ہے، وہ خدا کی طرف سے فیور ختم ہو گئی ہے، وہ اڈلٹری میں پڑ گیا، یہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جب کسی کی اس طرح کی ریپوٹیشن، تو وہ اب کہہ رہے ہیں بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی. یعنی کہ تم جو سمجھ رہے ہو نا کہ میری عزت کو تم رسوائی، لیکن یعنی کہ جھوٹ پہ تم ساری، یہ میں ایسا نہیں، اصل میں وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میری ذات ایسی نہیں ہے، میں ایسا نہیں، خدا میری ذات کو جانتا ہے، خدا میرے دل کو جانتا ہے کہ آئی ایم ناٹ لائک تسی جو کچھ کر رہے ہو، جھوٹ دیتے سارا کچھ کر رہے یو آر پلاننگ تہاڈا پروپیگنڈا جو کچھ ہے. تو آگے وہ کہتا ہے تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے. اچھا یہ ایک بات میں لاسٹ ٹائم بھی اس کے بارے میں، یہ ہمارا ٹائم نہیں تھا، یہ جو ورس 2 کے آخر میں لکھا ہے کیا ہے؟ صلہ. اور یہ تقریباً 71 ٹائم سارے زبوروں میں آیا ہے، 150 زبوروں میں 71 ٹائم صلہ. اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایک، کیونکہ اس کو میوزیکل ٹرم میں بھی زیادہ تر لیا جاتا ہے، اس کے سارے لنکس جو ہیں وہ میوزک کے ساتھ بھی ہیں، تو اس کا پاز اس میں جب آتا ہے گانے کے درمیان بھی، اور آپ نے جو کچھ بولا ہے نا پہلے، تو اس میں وقفہ لے کے نا، پوز لے کے، کہتے ہیں کہ پوز لے کے رک کے تھنک اباؤٹ وٹ یو آلریڈی سیٹ. اسٹاپ اس کے مطلب کہ تھنک اس کے بارے میں، اسٹاپ پوز اینڈ تھنک اس کے بارے میں. اور یہ ایسا وقت ہے جس کے، اور اگلی بات کہنے سے پہلے تو سوچ کے پہلے تو نے کیا کہا ہے. اور اس کسی نے اس کو اس طرح بھی ترجمہ کیا ہے، what do you think about، جو کچھ کہا ہے تو اس کو اس کا رسپانس کیا ہے آگے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہو، جو پہلے اس نے کہا ہے کہ اے بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی، تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے. ہاں جی، کب تک، یعنی کہ جیسے رسپانس کا جواب کر رہا ہے، ایک طرح کا سوال ہی نہیں، کب تک ایسا کرو گے، کب تک جھوٹ پہ چلتے رہو گے. یہ جو کچھ تم نے میرے خلاف پلان کیا ہے، منصوبے باندھے ہیں، دس آل لائز، تو کب تک. تو کبھی ہوتا ہے نا بات کرتے کرتے بھی ایسی بات آتی ہے، تھوڑا سا بریک پوز، آٹومیٹکلی ہماری گفتگو میں اس طرح آتا ہے. ہاں جی، بالکل بالکل ہوئی اس طرح وقفہ، رک کر سوچ کر، یعنی کہ ابھی بھی کیا کہا گیا، پھر آگے چلنا. یہ اس کا مطلب صلہ کا یہ ہے، what you just said، اس کے بارے میں سوچنا. ورس 3 میں کہا جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، جب میں پکاروں گا تو وہ سن لے گا. اپنے آپ کو اب وہ کہتا ہے ایک ہے کہ تم جو ہو وہ جھوٹ کے در پہ ہو، تم وہ لوگ ہو جو جھوٹ کے اوپر سارا کچھ. ایک جگہ پہ یہ بھی کسی نے ترجمہ کیا کہ جھوٹ کے در پہ اور جھوٹ سے محبت، بطالت سے محبت رکھنا، وہ غیر معبودوں کی جو پرستش کرتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بطالت سے محبت رکھتے ہیں اور جھوٹ کے در پہ ہیں. آگے جا کے اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے، اس کو اسی طرح کی آیت آگے آ رہی ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں کہتا ہے جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. یس بٹ نو دیٹ the Lord has set apart for himself him who is godly. نیو کنگ جیمز. کہ دیندار وہ ہے جسے آج ہم پتہ ہے کہ ایز اے مسیحی ہوتے کیا کہہ سکتے ہیں، بورن اگین، سلیکٹ الیکٹ سیپریٹڈ ون، چوزن ون، جس کو جو خدا کے لوگ ہیں نا، گاڈلی، جو خدا پر ایمان رکھ، اس کو خدا نے علیحدہ کر لیا ہوا ہے، اور وہ خدا کے اپنے کہلاتے ہیں. خدا ان کو اپنے لیے، یعنی کہ دس از مائن. میں نے ان کو آج کے زمانے میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے خون سے خریدا ہے، خون سے خریدے ہوئے، خون سے خریدے ہوئے، بیش قیمت خون سے اپنے لیے الگ کیا ہوا ہے. یہاں پہ تو لکھا نا جان رکھو خداوند نے دیندار کو اپنے لیے
الگ کرنا ہے سینکٹیفائی. جو ایک گوڈلی ہیں لیکن گوڈلی کام کے لیے ان کو سلیکٹ کیا، الگ کیا ہوا ہے. تو جب کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں کہ جان رکھو خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے دنیا سے علیحدہ. جو ایماندار ہیں، جو خداوند کے چھڑائے ہوئے ہیں، جن کا فدیہ دیا جا چکا ہے، جب خداوند کو دیکھتا ہے تو وہ اس دنیا کے ساتھ نہیں دیکھتا. بے شک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن خداوند کہتا ہے میں نے تم کو ان سے الگ کر لیا ہے. تو جب الگ کر لیا ہے تو کہتا ہے جب اس دنیا میں رہتے ہوئے تم الگ ہو، کچھ نہ کچھ تم میں بھی الگ ہونا چاہیے، لیکن آپ کی زندگی کا جو کریکٹر ہے وہ دوسروں سے منفرد نظر آئے. جس طرح لوگ ہر چیز کا ریئیکشن کرتے ہیں، کسی نے کوئی بات کہی ہے، اچھی کی، بری کی یا کچھ کی، اس کا ریئیکشن عام بندہ جس طرح دیتا ہے آپ نہیں دیتے. جب خدا جو بون گین ہے، جو یسو کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، جو اس پہ آگے سرنڈر کر دیتا ہے، جو اقرار کر لیتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے میرا اور اس نے میری جان کا فدیہ دے دیا ہے، تو اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے. تو اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈفرنٹ نظر آنا چاہیے. ڈفرنٹ مین جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی گفتگو میں، فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال ہے، پہلے ہم ہر بات پہ، آج بھی بہت سارے لوگ گالی نکالتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ ہر گل دینا گالاں کٹ دیں. اور یہ نہیں کہ صرف ہم دوسری قوموں کی بات کرتے ہیں، اپنے لوگ بھی جب تک وہ ان کو شعور صحیح ان کا کلام کے بارے میں کھلتا نہیں اور خدا کا پاک روح ان کو ٹچ نہیں کرتا، تو ان کی لینگویج بھی، چاہے وہ چرچز بھی جائیں، چاہے جب تک وہ پاک روح کا مسا یا پاک روح کی انوائنٹنگ ان کی زندگی میں نہیں ہے اور صحیح طور پہ سرنڈر نہیں کیا، تو ان کی زبان بھی آ جیسی ہے. کئی دفعہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ کئی لوگوں کو میں نے چرچ میں دیکھا ہے، وہ بہت گاڈلی لیکن باہر جا کے وہ ان کی زبان، ان کی گفتگو لگتا ہی نہیں، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ سارا کچھ جھوٹ ہی ہے، فیک ہے. تو کہتے ہیں کہ تم اور اس کی گواہی کس طرح آپ کی گواہی ہوگی کہ آپ کے ساتھ کے لوگ کہیں گے یار پہلے تو ہر گل تو ہے گل کرنے سے، پہلے آپ ہر بات میں، اب کیوں اب آپ کی گفتگو میں بڑی اور ہر بات پہ غصہ نہیں کرتے. پہلے میں بڑا غصہ کرتا ہے، بات پہ تیش آ جاتا ہے. کیوں جی؟ ہوتا ہے نا کبھی کسی نے کوئی گل کر دی، غصہ آ گیا تو فوراً دل کردا انہوں دو تین ہور سنا دی، ہاتھی پہ جاندے کئی بلکہ وہ کہندا انہوں میں سنائیاں ذرا چنگی طرح بڑا فخر نہ کہیا ہوندا. اور آج بھی کہ اس نے اور یہ ہماری کہتے، اور ایک خط میں وہ کہتے کہ پہلے ہم بھی اسی طرح کی نیچر کے، اسی طرح تھے ہم سب، لیکن خداوند میں آ کے وہ سارا کچھ چینج ہو چکا ہے. جب تک یہ چینج نہ ہو ہماری زندگی میں تو ہم صرف خالی اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں. پہلے ہمارے شوق ڈفرینٹ تھے. ہو سکتا ہے ہم غلط طرف کی فلمیں دیکھتے ہوں، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں، غلط کمپنی میں بیٹھتے ہوں، غلط جگہ پہ جاتے ہوں، غلط گفتگو کرتے ہوں، لیکن آپ وہ کہتے ہیں تو نہیں جی سوری میں چھੱਡ دیتا سارا کچھ، میں شراب پینا، میں سگریٹ پینا، میں اے کرنا سن نہیں، مینوں خدا نے کلین کرتا ہے، صاف کرتا ہے، میں کیوں دوبارہ تو یہو جی علتاں چ پواں. تو خدا ان چیزاں تو لوگ خود جانیں گے، تانوں کہن دی ضرورت نہیں کہ میں کرسچن ہو گیا، میں بیپٹائزڈ ہو گیا، میں یہ بلکہ یہ کہنے نہیں چاہیے کسی کو بھی، کیونکہ اگر یہ کہہ کے آپ کی زندگی میں بات نظر نہ آئے تو آپ بلکہ اس کے لیے مجرم ٹھہرتے ہیں. آپ ایسی زندگی بسر کریں، ایسا کریکٹر، گفتگو، رہن سہن ہو کر لوگ خود جانے کہ یار تو چینج ہے، تو ڈفرنٹ ہے، ہوں پہلے وانگو نہیں سے. جیڑی گل تو تینوں غصہ آندا سی تو ہن ہس کے ٹھہر لینا، جیڑی تو گل معاف نہیں کردا تو فوراً کہنا یار چھڈو چلو نو معاف کر دے، یار کیا ہو گیا تمہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب کرسچن ایسی زندگی رہنا شروع کر دیتے ہیں تو گواہیاں ان کی زندگی خام خواہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو آپ کو گواہی کا موقع ہے. یار ہونا کیا ہے، میں گناہگار سا، یسو نوں زندگی دیتی وہ قدمی پی کے انہیں معاف کر دیتا ہے، مہربانی اور کی چاہیے، نجات مل گئی ہے زندگی. یعنی کہ تب آپ کو خود بخود موقع ملتا ہے. لیکن جب ہم کئی دفعہ لوگوں میں مل جاتے ہیں تو پھر ویسی ہی ہماری گفتگو، ویسی ہی کمپنی کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں، اسے ٹھٹا اڑانا، ولڈلی باتیں کرنا، تو پھر کسی نے کیا پوچھنا ہے ہم سے.
ہماری زندگی میں کوئی نظر ہی نہ آئے تبدیلی. تو وہ کہتے ہیں دیندار کو خدا نے اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. اس کے چڑھائے ہوئے الگ نظر آتے ہیں, اس کے بچائے ہوئے الگ, اس کے خون سے کہ فدیہ دیے ہوئے جو ہیں وہ الگ ہیں. تو پھر کیا یہ نہیں صرف ہوگا, ایسے لوگ کیا کریں گے؟ کہتا ہے جب میں پکاروں گا تو وہ سن لے گا. پہلی جو بات کی تھی, جب میں تجھے پکاروں تو مجھے جواب دے. کیوں؟ ایک تو تو میری صداقت ہے, میری صداقت کا خدا تو ہے, میری ساری راست بازی تو ہے تیری وجہ سے. دوسرا کہ اس سے اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں دیندار ہوں, میں الگ ہوں دوسروں سے, میں دوسروں کے ساتھ مل کے جھوٹ اور بطالت کے اوپر اپنا بھروسہ نہیں رکھتا. جب میں پکاروں گا تو وہ سن لے گا. ورس 4 پڑھیں ذرا. تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو, اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. بالکل. انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن آیا ہے بی اینگری اینڈ ڈو ناٹ سن. ہیبرو کو جو ہے نا, میں نے اس کا چیک کیا, ہیبرو میں جو ہے وہ یہ ہے اینگری والا, بی اینگری اینڈ ڈو ناٹ سن, جس کو نیو ٹیسٹامنٹ میں اس طرح کہا گیا غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. تو یہ تڑتراؤ بھی جو ہے نا, اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ افسیوں 4 میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو, سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. ٹھیک ہے, اسی کو ذہن میں رکھنا آگے, کیونکہ اس کا لنک یہاں سے وہ جو رائٹر ہے, افسیوں کا رائٹر پول, وہ جو لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہے, کیونکہ آگے پھر وہ بستر کی بات آ گئی ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے, یعنی کہ بیڈ پہ جانے سے پہلے, سونے سے پہلے, آگے لکھا ہے اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی ایک طرح یہاں سے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہاری خفگی, غصہ, ناراضگی دور ہونی چاہیے. کیونکہ جب بیڈ پہ انسان اپنے غصے کو اور ناراضگی کو لے کے چلا جاتا ہے تو وہ دیٹ از دا بیسٹ ٹائم جب وہ سارے دن کے بعد سوچتا ہے, کیا خیال ہے, ریلیکس کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے, سب کچھ اس کے سامنے آتا ہے اور وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کے بارے میں. تو تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو. یہاں پر اگر آپ دیکھیں پول کہتا ہوں داؤد جو ہے وہ سارے ان لوگوں کے اس کے سامنے ہیں جو اس کے خلاف پروپوگنڈا باندھا, جنہوں نے اس کے لیے جنگ تیار کی, بیٹل تیار کی, اس کے ساتھ مل کر, ابھی سلوم کے ساتھ مل کر. تو وہ کہہ رہے کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو. پہلے اس کے اندر غصہ ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ نصیحت پہ آتا ہے. یہاں پہ اب نصیحت پہ آ گیا. پہلے تو ان کو وہ کہتا ہے کہ جھوٹ جو بولو گے, بطالت سے رکھو گے تو وہ تمہاری نہیں سنے گا لیکن خدا میری سن جائے گا, کیونکہ میں راست باز ہوں اور تم جھوٹے ہو. اب وہ آ کے کہتا ہے کہ ترتراؤ کانپو, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر جاؤ ہوں بھی نو. اب نصیحت پہ آ گیا داؤد نبی بھی کہلاتا تھا, ٹھیک ہے نا, بادشاہ بھی تھا, اور وہ اصل میں دیکھا جائے وہ اگر اس کی زندگی پہ غور کریں وہ نرم دل شخص تھا, وہ ہمبل شخص تھا, وہ رحم کرنے والا شخص تھا. اس کی زندگی ایسے ایسے پارٹ ہے, بلکہ اگر ہم نے پچھلے جو ویک کیا تھا جب وہ اپنے بیٹے سے بھاگا تو رستے میں ساؤل کی فیملی کا ایک بندہ تھا, تو وہ اس کو برے برے لفظ کہہ رہا تھا. اس نے بڑی بری طرح اس کو لعنت کی. تو اس کے ساتھ سور میں تھے جو کیلے ہی 200 بندے پر حاوی تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے تجھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کہنا. سر چکا کے اس کے سامنے گالیاں سنتے رہے اور آگے چلے گئے. اس طرح کا بھی شخص ہوا. اور جب وہ بادشاہ بنا اس وقت ایون ایک ساؤل کی فیملی کا بچہ تھا, کسی وقت وہ گر گیا لنگر, تو اس نے اس کو مفیست پتہ نہیں اس کا, ہاں, اس نے کہا کہ ساری زندگی یہ بادشاہ کے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا. نہیں کہ اس کے باتیں, ایک صرف یہ بات تھی جس نے اس کی زندگی میں لوگوں کو حیران پریشان اور یہ کر دیا, لیکن وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت تھی. واقعہ اس کے کام
ایک طرف وہ سویٹ، اس کو کیا کہتے تھے، سویٹ سامسٹ، شیریں نغمہ ساز، اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز. ایک طرف وہ پوئٹ تھا اور ایک طرف وہ واریر بھی تھا، جنگجو بھی تھا، جنگ میں بھی جاتا تھا تو اس کا مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا. پیٹر جو لگتا ہے تھوڑا تھوڑا. ہی واز ریئلی، اور جب وہ خدا کے ضرورت تھا وہ جیسا ہمبل، وہ جیسا محبت کرنے والا جانسار کوئی نہیں تھا خدا کے. دیکھیں ایک اور مثال دیکھیں، ساؤل کو کتنی دفعہ اس نے معاف نہیں کیا. یعنی کہ جب وہ اس کے قتل کے در پہ تھا تو اس کی ابا کو کاٹ کر وہ لے آئے تو اس نے کہا کہ میں مارنا چاہتا تو میں مار سکتا. ایون جب وہ اس کی پوشاک کا کنارہ کاٹ کے لے گیا تو وہ اس میں بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. یہ بڑی ڈینجرس. میں نے داؤد سے بڑی بات سیکھی، بے شک جو خدا کے ممسوح کیے ہوتے ہیں نا، جو خدمت میں یا کس طرح بھی کبھی بھی کوئی بھی، خاص طور پہ اگر آپ جانتے ہو کہ ہی از پراپر چینل سے خدا کے واقعی ایک دفعہ ان کی زندگی میں غلط آ گیا اور بیک سلائڈ ہو گئے، کچھ ہو گیا، ان پر ان کے خلاف بات کرنے سے پہلے بندے کو تھوڑا سوچ لیں. لیٹ ہم ڈیل ود گاڈ. خدا تو چھڑ دے، خدا نے ڈیل کرے گا ان کو. اور اسی لیے اس نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. بلکہ ایک دو دفعہ ساؤل نے جب اس کو نیزے سے مارنا بھی چاہا، یاد ہے جب وہ سنگ کر رہا تھا اس کے سامنے، لیکن اس نے اس کے باوجود اس سے کبھی بدلہ نہیں لیا، بالا مارا تو اس نے بچ گیا. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی بے شک چلو تمہارا غصہ کرنا ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں. میرے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم غصہ کیوں کر رہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن غصہ آ گیا ہے، لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم غلطی پر ہو، مڑ جاؤ، آگے نہ بڑھو کہ یہاں تک نہ پہنچ جائے تمہارا غصہ کہ تم گناہ کر لو اور خدا کے خلاف ہو جاؤ. تو جب اپنے بستروں پر جاؤ تو سوچو اس بارے میں. when you go to bed think about that. سوچو کہ ہم غلط تو نہیں کر رہے. اور یہ تھا بادشاہ پھر سارے اسرائیل کو ایک طرح سے اپنا فیور میں بنا لیا جب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ ابیسلم غلط تھا. تو اب وہ کہتا ہے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، بلکہ 5ویں آیت میں لگا صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو. صداقت کی قربانیاں کیا لکھا ہوا ہے 5ویں آیت میں؟ صداقت کی قربانی ہے. بھائی کیا اگر آپ دیکھیں صداقت کی قربانی کس طرح گزران سکتے ہیں؟ صداقت کی قربانی ابھی اس میں وہ ہیں اپنی زبان سے ہونٹوں سے خدا بالکل. یہ کئی طرح کی ہیں آپ کی زندگی میں صداقت کی قربانیاں گزارنا، یعنی کہ بہت سی چیزیں اگر اس کے ذہن میں، کیونکہ ان کی ساری جو خطائیں تقصیریں ان کو پاک صاف کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارا کے لیے وہ کہتی ہیکل جاؤ اور کیا قربانی گزارو، توبہ کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، یہ ایکچولی تھا. لیکن یہاں اس سے بڑی بات کی جا رہی ہے. وہ کسی جانور کی بات نہیں کر رہا، وہ کسی اینیمل کی، پرندے کی، ایک جگہ جاؤ. وہ کہتے ہیں اپنے دل کو قربان گاہ پہ رکھو. دل میں کیا ہے کہ اگر دل میں جو جھوٹ فریب سچ ہے اس کو قربان کر دو تو اپنے دل میں صداقت اور سچائی اپنی زبان سے، جب صداقت کی قربانی ہے، جب ہم اپنی ہونٹوں سے ہم خداوند کی حمد و ستائش بھی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس میں کیا ہے ریپینٹنس کے، توبہ کے، اپنی اقرار کے گیت گانا خداوند کے سامنے، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرنا. میرے جو صداقت کے ساتھ جیسے وہ پہلے کہہ رہے نا کہ پہلے جھوٹ بولتے تھے تم. ہاں جی. اور ایک جملہ آپ نے بولا تھا پہلے کہ مطلب جو کچھ ہے مطلب خدا کے لیے، میرے اندر جو صداقت ہے ساری خدا کی وجہ سے، جو بھی صداقت کے خدا جو ہاں جی، تو مطلب جو بھی میرے اندر سے صداقت کی جو بھی چیز نکل رہی ہے وہ خدا کے لیے. اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم اچھائی کرو وہ خدا کے لیے. ہماری ساری سروس جو ہے خدا کے اچھے کاموں میں،
اس میں صرف ہماری پرستش بھی ہے, ہمارے تابع داری, ہماری فرما برداری. ہم جو کچھ ایون خدا کو دیتے ہیں سچے دل سے دیں. ایون وہ کہتا ہے کہ اپنی دہ کی, اپنی آفرنگ, اپنا جو کچھ اس کے, یعنی کہ کہتا ہے نا کہ وہ نیو ٹیسٹامنٹ میں سے خدا یوسف سے نے کہا جو خدا ہے کا ہے خدا کو, جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو. جو خدا سے بلونگ کرتا ہے اب وہ پوری اس کو سروس دو, واٹ ایور. تو جو اس کی سروس ہے وہ سچائی ہے, وہ صداقت کے ساتھ ہے. تو اس نے کہا نا کہ صداقت خدا نے, میں صداقت کا خدا, میری صداقت کا جو خدا ہے, میری صداقت خدا کی طرف سے ہے. دیندار کو اس نے الگ رکھ چھوڑا ہے. آگے ہیں ذرا ورس 6 جو ہے, بہت سے کہتے ہیں کہ کون ہم کو کچھ بلائی دکھائے گا. اب یہ وہ بات تھی جس کو آپ پروپیگنڈے کا حصہ سمجھ سکتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ اب اسرائیلائٹ اس ٹائم اگر کمپیئر کریں تو وہ ایک طرح سے دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنے کو کمپیئر کرنے لگے. اور جب بادشاہت میں جھگڑا آ جائے تو وہ کہتے ہیں کیڑا ساڈے لیے فائدہ مند ہوئے گا. اب اسلام سے یہ ہوئے گا کہ داؤد صحیح ہے, داؤد تے اڈلٹری پہ آ گیا, اس نے یہ کر لیا, اس کے اوپر تو خدا کی فیور ختم ہو گئی, یہ ہو گئی وہ. تو وہ اب who is the best for us؟ اصل میں وہ اپنی اس کشمکش میں تھے کہ اس جنگ میں, باپ بیٹے کی جنگ میں اور تخت و تاج کی جنگ میں اور پرسنل گرجز اور آپس سے, ہمیں اب کس کو فالو کرنا ہے. اور یہاں پر ایکچولی انہوں نے خدا پر بھروسہ چھوڑ کر بندوں پر رکھ لیا. یہ دنیاوی گڈنس کے پیچھے تھے, پراسپیرٹی کے پیچھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بہت سے کہتے ہیں کہ کون ہم کو کچھ بلائی دکھائے گا. تو آگے جواب دیتا ہے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر کر. یعنی کہ وہ ہر وقت کیا کرتے تھے کہ وہ دنیاوی چیزوں کے تعلق. آج بھی بہت سے لوگ کئی دفعہ اس طرح کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. ہماری دعائیں اکثر اس طرح کی ہو جاتی ہیں کئی دفعہ کہ ہم دنیاوی طور پر گڈنس اور بلیسنگ, اس کو ہم بلیسنگ کا نام دیتے ہیں, کئی دفعہ مادی طور پر مٹیریل کے پیچھے کہ دنیا سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. تو خدا یسوع مسیح کرنتھینز چیپٹر 15 میں پال لکھتا ہے کہ اگر ہم مسیح میں اس دنیا کی ہی خواہش رکھیں تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں. ایک آیت پڑھ لیں, چیپٹر 15 ورس 19 ہو, 1 کرنتھین چیپٹر 15. یعنی کہ ہماری دعاؤں میں صرف کئی دفعہ سیکنگ ہیپینس آف دس ورلڈ, ہم اس دنیا کی ہیپینس, اس دنیا کی خوشیاں ڈھونڈنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بلائی دکھائے گا. یعنی کہ انسانوں پر وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اچھا ہوں یا ابھی سلوم اچھا ہے, وہ یہ اس کا جواب وہ دے نہیں, کیونکہ بندے تو یہی فالو کر رہے تھے کہ کیا پیچھا کریے, کس کے پیچھے ہم چلیں تاکہ وہ ہم کو کوئی اچھی چیز دکھائے. اچھا پڑھیں ذرا. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی پاورفل ورس ہے کہ عام طور پر ہم اس دنیا مسیح میں آ گئے ہیں. جو ہم بہت سے لوگ پراسپیرٹی اینڈ نیم اینڈ کلیم کے پیچھے, یسوع کے پیچھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر مسیح پا کے اس دنیا چ صرف کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جی میں وہ کہتے ہیں کہ تسی تے بالکل ہی تھوڑے تے مک گئے, خدا نے تہاڈے لئی بڑا پلان رکھا ہے, تسی کہنے ہیں کوئی دے دے مینوں کو چونگے جی. لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں اگر دیکھا جائے وہ لوگ تو شروع سے ہی ایسے کر رہے. وہ اسرائیل کی جو بلیسنگ تھی وہ فزیکلی ضروری تھی, دنیا کے لیے ضروری تھی, دنیا ان کے آپ کے لیے مال دولت اور میرا مطلب ہے کہ وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چاہتے تھے, جب شروع میں انہوں نے پہلا بادشاہ بھی مانگا, بالکل وہ دوسرے لوگوں کو فالو کرنا چاہتے تھے ارد گرد کی. تو خدا نے کہا کہ مطلب میں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں چاہیے کوئی. اس سے پہلے بھی
हालांकि खुदा सब कुछ उनको देता रहा, लेकिन मानो जब शोरबा से तंग आ गए। फिर उससे तंग आ गए, कुछ और मांग, मतलब हर वक्त वो कुछ ना कुछ ऐसे चक्रों में रहते थे। और ये और कभी कभी ना, वो हाले ये आपने बड़ी बात की है, वो अभी भी इसी चक्कर में। लेकिन दुख इस बात में होता है कि न्यू डिस्पेंसेशन में जब मसीहत में लोग आते हैं, वो मोस्ट ऑफ कहते हैं कि नहीं ओल्ड टेस्टामेंट, लेकिन जब ब्लेसिंग की बात करते हैं तो वो मिसालें वही देते हैं कि उनकी बहुत सी बातें इसराइल के साथ जो वादे हैं वो सिर्फ इसराइल के साथ ही थे खुदा के। लेकिन जब हम न्यू डिस्पेंसेशन में जब मसीह में आते हैं तो हमारी वो, फॉर एग्जांपल इसराइल के लिए खुदा ने एक मुल्क तैयार किया, इसराइल की एक बाउंड्री चाहिए थी, इसराइल के फौजें चाहिए थे, एक तख्त चाहिए था, एक सारा, क्योंकि फिजिकल किंगडम थी। ठीक है, हर चीज उनको सिस्टम खुदा ने बताया कि क्या क्या। अब क्रिश्चियन अगर कहें हमारी क्या कौन सी किंगडम है, हमने कौन से, हम नहीं कह सकते कि फलां जगह पे जाके सारे इकट्ठे होते जाओ उथे की किंगडम फिजिकल। खुदा जो किंगडम तैयार कर रहा है अभी वो हमारे दिलों को, एक दिन वो फिजिकल किंगडम भी होगी, लेकिन एट द मोमेंट वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर कंट्री और सिटी और जहां पे कह सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी, वो फिजिकल भी जलाली होगी। फिजिकल जो है ना, फिजिकल वो बेशक इसराइल में होगी, यरूशलेम उसका दारुल खुलाफा होगा, वो कैपिटल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब भी हम उसको वो यीशु के बगैर नहीं होगी। वो यीशु आएगा तो किंगडम साथ ही आएगी, उसी वक्त वो तैयार करके वो राज शुरू कर दे। लेकिन अब भी हम कोई इस तरह की बाउंड्री, इस तरह की फौज, इस तरह का सिस्टम नहीं मांग सकते जिस तरह के इसराइल मांगते थे। तो कई दफा हमारी दुआएं इसराइल की दुआओं के साथ जो उसकी, बेशक हमें इसमें पैटर्न वो मिलता है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जिस तरह बेशक किसी दिन उस दिन बात हो रही थी मटेरियल की बात और दौलत की और इस प्रॉस्पेरिटी की, कि न्यू टेस्टामेंट में भी किसी ने कहा कि खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजारें या मिजरेबल, मैं बिलीव करता हूँ खुदा ब्लेस चाहता है हम ब्लेसड ज़िंदगी गुजारें। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में आप कहीं भी इस तरह की मिनिस्ट्री, बल्कि वहाँ पे तो आता है प्रॉस्पेरिटी की, टेरिटरी बढ़ाने की, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में फौरन पढ़ते हैं कंटेंटमेंट, जो तुम्हारे पास है कनात के साथ ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारे पास दो हैं एक उसको दे दो। यानी कि बार बार इससे, क्योंकि खुदा ने कहा कि ये तुम्हारी टेम्परेरी है लाइफ, तो टेम्परेरी में हम कितना कुछ मांगे, वो कहता तुम्हारे पर खाने पीने पहनने को है तो उस पर कनायत करो। लेकिन वो दो कुर्ते आने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अगर दो हो जाए, मतलब कि वो दो होंगे तो किसी और के साथ शेयर बिल्कुल, अगर कहते हैं अगर दो हो तो उसके साथ शेयर करो, ठीक है, अगर नहीं है तो जो है उस पर कनायत करो, कंटेंटमेंट। और मैं समझता हूँ जो कंटेंटमेंट पे एक दफा कमिटेड हो जाता है, मैं समझता हूँ कि खुदा उसको कमी नहीं आने देता। लेकिन जो सोचे कि नहीं पहले मुझ पर ये हो, उस पर होता ही नहीं है। कंटेंटमेंट स्पिरिट हो ना तो उसके पास देने के लिए हमेशा वाफर मिकदार में हो, क्योंकि खुदावन का बंदा ये भी कहता है कि तुम्हें खुदा इतना दे, और उनको जो खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं, जो देते रहते हैं, तो उनको वो कहता है कि मेरा खुदा अपने खजाने में से, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि इतना दे कि तुम देते ही रहो, इतना दो कि कभी तुम्हें देते हुए तुम्हारा हाथ ना रुके। फ्लो, हाँ एक बात जो मुझे अभी इस वर्ड से, फ्लो, आप सिर्फ दुआ करें खुदावन फ्लो जारी रहना चाहिए, काम होंदे जाने चाहिए ने, बिल पे होंदे जाने चाहिए ने, सारी जरूरतां पूरियां हो जान, मेरा बैंक तू है, दैट्स इट। क्योंकि इसराइल की डिफरेंट थी, इसलिए तो बहुत सारी बातें जो है ना मिक्स कर देते हैं लोग। आज मेरी बल्कि उसके साथ पास्टर नवीद के साथ भी इस हवाले से बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग जो आज इसराइल और चर्च को मिक्स करते हैं, वो लोगों को कंफ्यूज बल्कि करते हैं। हमारे पास क्लियर न्यू टेस्टामेंट में सारा कुछ सिस्टम, ऑर्डर और ब्लेसिंग का हर चीज सिस्टम, चर्च का सिस्टम, हर चीज है। ये नहीं कि खुदा इसराइल को भूल गया, इसराइल का अपना एक टाइम है जो हमने स्टडी किया कि वो जल्द आने वाला है। जब जंटाइल का टाइम रुक जाएगा तो फिर वो इसराइल का टाइम शुरू होगा। तो वो बंदा खुदा का कहता है कि बहुत से कहते हैं कि कौन हमको कुछ बुलाई दिखाएगा, ऐ खुदावन तो अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा कर। वो असल में कहता है कि खुदावन
جو لوگ کی جو کون یعنی کہ دکھائے گا تو اپنا جلوہ اپنا چہرہ. اگر تیرا چہرہ میری طرف ہے, اگر روشن ہے میرے اوتے, تو فکر ہی نہیں کسی گل دی. جب خدا اپنا چہرہ آپ سے ہٹا لے تو پھر آپ مشکل میں ہو. بینک بیلنس بھی خالی ہوئی. سب کو ہووے بھی تے نہیں خالی نہ ہوئے بھریا بھی ہوئے وہ دا فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو کہتا ہے کہ اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. آگے وہ کہتا ہے اسی بات کو, پراسپیرٹی کو, تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے. اب وہی بات آ گئی نا آپ کی. داؤد کو آپ دیکھیں ہمیشہ زندگی میں یہ کبھی لالچی نہیں ہوا, کبھی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگا کبھی بھی, بلکہ وہ تختہ کیوں چھوڑ دیا, جنگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, چھوڑ دی کوئی گل نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پتا تھا کہ میں لڑ کے ان کو جیت سکتا ہوں, میرے ساتھ جو ہیں وہ ایکسپرٹ بندے, وہ سور میں لوگ ہیں, جو ایسے زبردست آدمی تھے. وہ تو ایک بچہ ہے اور اس کے پاس جو لوگ ہیں, لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ خدا مجھے سزا دے رہا ہے تو میں جیتوں گا نہیں چاہے میرے پاس کچھ بھی ہو. ہی نوز کہ اگر میں نے فائٹ بھی کرنے کی کوشش کی میں ہار جاؤں گا, کیونکہ وہ سمجھتا کہ کہاں خدا مجھ سے ناراض ہے اور خدا مجھے سزا دے رہا ہے. اسی لیے اس نے کہا ہیکل کا صندوق کیوں تو میرے پاس لے آیا, جا واپس لے جا. صندوق کو میں کیا کروں جب خدا ہی میرے ساتھ نہیں. تو اگر خدا ساتھ ہوگا تو وہ مجھے واپس بھی لائے گا, پھر میں اس کے ہیکل میں جا کر پرستش بھی کروں گا. یہ تھا اس کا بھروسہ. اسی لیے اس نے جنگ کر کے جیتنے کی کوشش نہیں کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کمزور ہیں تو میں یہی سول نے غلطی کی تھی نا. تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے. اور یہ جب میں پڑھ رہا تھا فوراً مجھے حبقوق چیپٹر 3 یاد آ گیا. پڑھیں اس کی 3 ورسز, آپ کو اس کی تشریح مل جائے گی. حبقوق چیپٹر 3 ورس 17, 18 and 19. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور طاق میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنی نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. خداوند خدا میری توانائی ہے, وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے. کیسی بات, وہ مجھے اونچی جگہوں یعنی کہ جو میری پوزیشن ہے نا ہائی پلیسز, وہ مجھے ادھر ہی سرفراز کرے گا. اور یہی اس نے یہاں پر کہا کہ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی. اور زبور میں ہم نے کتنا خوبصورت اس نے ترجمہ کیا ہوا ہے, میں خوش ہاں اور نہ تو ود کے تو خوش ہے اپنی دولت پر. بے شک اس وقت دوسرے اسرائیل لوگ دولت اور پروسپیرٹی اور یہ چیزیں مانگتے تھے. داؤد تو ایون بھیڑوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی خوش تھا خدا کے ساتھ. اس نے کبھی تخت و تاج کی, آپ اگر غور کریں اس کی زندگی میں تین دفعہ انوائنٹنگ ہوئی ہے بادشاہ کے لیے. خدا نے اس کو مسا بھی کر دیا اور سیموئل کے ذریعے, لیکن کنگ کون تھا, راج کون کر رہا ہے, سول. اس نے نہیں کہا مجھے مسا کر دے جا کے فٹافٹ, اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جاتی جولی سے لڑنے کے لیے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تخت چاہیے, نہ ہی سول کی بیٹی چاہیے. نہ ہی لڑنے کے بعد اس نے کہا بعد میں بھی اس نے کہا, بعد میں بھی اس نے کہا نہیں تو خدا کا ممسو ہے. یہاں تک اس نے کہا تو مجھ مرے کتے کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے ایک جگہ پہ سول کو, تو میرے پیچھے کیوں پہ ہے, میں تیرا کی بگاڑ ہے. لیکن سول کو پتا چل گیا تھا کہ یہی ہے تخت کا مالک. یہ شخص کی داؤد کی دیکھیں کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ وائٹ پیپر ہو نا تو بالکل, تو میں اس پہ ایک چھوٹا سا داغ لا دوں, میں کہا یہ صاف ہے, تجھے کہو گے نہیں اے داغ ہے وچ. ہم وہ پورا وائٹ نہیں دیکھیں گے لیکن ایک داغ اس کی زندگی وہ ایک. تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں تھی جو بالکل برائٹ اور وائٹ تھی, لیکن ایک نقطے نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو ایسا کیا, لیکن خدا نے اس کو معاف کیا. چارلس اسپرجن نے کہا کرائسٹ ان دا ہارٹ از بیٹر دین
कौन इन द बान। जिस तरह कहता है अगर आपके दिल में मसीह है, यीशु आपके अंदर है, तो उन लोगों से बढ़कर जिनके गुदाम बड़े हैं, जिनके गुदामों में बहुत ज्यादा, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फकत तू ही मुझे मुतमिन रखता है। आमीन। कितनी रातें उसने खुले मैदान में, गारों में छुप के और इस तरह गुजारी होंगी, लेकिन वो कहता है कि मैं सलामती से, आई एम गोइंग टू लाई डाउन विद पीस। अगर किसी को रात को नींद ना आती हो, कई दफा होती है हमारी जिंदगी में ऐसे, तो दैट इज द पिल्स, ये दवाई है। इसको पढ़ें और दिल से गाएं और इस पर अमल करके देखें। अपने दिल को, जिस तरह कहता है दीनदार झूठ के और बतालत के तालब ना रहो, बल्कि सच्चाई के, तो अपने आप को खुदावंद को पुकारे, बिस्तर पर जाएं, सोचें और खुदावंद के आगे सरेंडर करें, जिस तरह दाऊद बंदा। तो यू विल हैव अ पीसफुल। कहता है मैं सलामती से लेट जाऊंगा, सलामती ने कि जब मैं लेटूंगा तो आई विल लाई विद पीस, सुकून के साथ लेटूंगा। लेटते हुए उसकी बारगाह में चले जाएं, सोचें और मैं सो रहूंगा, यानी कि इत्मीनान देना सोऊंगा। और क्योंकि खुदावंद फकत तू ही मुझे मुतमिन करता है, वही तसल्ली देता है, वो क्योंकि वो तसल्ली का सरचश्मा है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। बेशक खुदावंद तेरे इस बंदे की बातों से हमने बहुत कुछ खुदावंद सीखा। ये भी थोड़ा है खुदावंद, हम जितना भी इसके बारे में सोचें, बख्श दे खुदावंद कि हम तेरे बंदे की इस बात पर गौर करें। सदाकत की कुर्बानियां गुजराने वाला हमारा दिल हो खुदावंद, पूरा पूरा तवक्कल तुझ पर हो खुदावंद। झूठ और बतालत से मोहब्बत रखने की बजाय सदाकत से, तभी हम कह सकेंगे कि यू आर द लॉर्ड ऑफ माई राइचियसनेस, मेरी सदाकत के खुदा। काश कि हम हमारी जिंदगी में खुदावंद ये तेरे बंदा दाऊद की ये सारी जो तजर्बात थे, एक्सपीरियंस थे, हम उससे सीखें खुदावंद। इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद हम उन लोगों से जो इनके पास गल्ला और पैसे और चीजों की, मटीरियल की फरावानी है, उन पर गौर ना करें, बल्कि हम तेरी तरफ रुख करें। हमारी खुशी, हमारे दिल को वो खुशी तू बख्श खुदावंद जो लोग अपनी दौलत पर भरोसा करके करते हैं खुदावंद, अपनी पोजीशन पर और दुनियादारी में रहते हुए खुदावंद हमारे ख्यालात, हमारी सोचें सच्चाई के साथ, पाकीज़गी के साथ, सदाकत के साथ। तेरा शुक्र हो आज की इस शाम के लिए, इन तमाम अजीज़ों के लिए खुदावंद जो आज हमारे साथ जमा हुए खुदावंद। तेरा शुक्र करता हूँ, काश ये बातें हमारे दिल में नक्श हों और हम इस पर अमल करने वाले बने। हमारी ज़िंदगी से खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। यीशु के जलाली और कादिर नाम में मांगते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी तेरे ज़मीन पर। और रोज़ करके आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा। आमीन। Thank you. God bless you. Thank you for joining us.